بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان لاؤنج کی پی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، تقریباً 20 سال قبل امریکہ کی طرف سے افغانستان میں شروع کیا جانے والا جنگی مشن یا جنگی محاذ بالآخر اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ گزشتہ رات گئے تمام امریکی افواج کابل چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ پینٹاگان کے مطابق اب اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو افغانستان میں اس وقت کوئی امریکی فوجی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ہی کابل ایئرپورٹ پہ طالبان کو مکمل قبضہ حاصل ہو گیا ہے۔ گزشتہ رات گئے طالبان نے خوشی کا اظہار بھی کیا، ان کی طرف سے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ تقریباً 20 سال قبل 9/11 حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا اور طالبان کی حکومت ختم کر دی تھی، تو اس کے بعد یہ مشن شروع ہوا اور بالآخر وہ اب اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ 20 سال قبل امریکہ جس مقصد کے تحت افغانستان آیا تھا، کیا وہ اس میں کامیاب رہا ہے یا اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ آج ہم اس سوال کا تفصیل سے جائزہ لیں گے، کابل سے آپ کو تازہ ترین صورتحال بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کو کابل ایئرپورٹ پہ داعش کی طرف سے ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا جس میں تقریباً 170 کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ اس حملے سے پہلے ایک ایسا تاثر تھا کہ جیسے شدت پسند تنظیم داعش یا دولت اسلامیہ جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، لیکن اس بڑے حملے کے بعد اب اس نے پوری دنیا کو دوبارہ سے جو ہے نا حیران و پریشان کر دیا ہے۔ تو کیا داعش آنے والے وقت میں طالبان کے لیے کوئی بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے؟ اس پہ بھی آج ہم تفصیل سے ماہرین کی رائے لیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ کابل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسماعیل اندلیب، نوجوان صحافی ہیں، افغان اسلامک پریس سے وابستہ ہیں۔ یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جناب محمود جان بابر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، حال ہی میں یہ کابل سے آئے ہیں، وہاں سے رپورٹ بھی کیا ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اندلیب صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا۔ یہ بتائیں کہ جیسے رات کو میں نے کہا کہ امریکی افواج جو ہے وہ ان کا انخلا مکمل ہو گیا ہے، تو آج جب وہاں پہ اس وقت یعنی افغانستان میں کوئی امریکی فوجی نہیں ہے، تو کیا ماحول ہے؟ آج آپ گئے ہیں وہاں کابل میں، کیا ماحول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اورکزئی صاحب، میں آپ کو اور آپ کے مہمان اور دیکھنے والوں کو سلام کرتا ہوں۔ جی، کل رات افغانستان کی ٹائم پر 12 بجے امریکن فورسز کی آخری منٹس تھے یہاں سے جانے کے لیے، اور تقریباً 12 بجے ہو کر یہاں افغانستان کی کیپٹل شہر کابل میں ایک جشن کی سما ہو گئی۔ رات کے اندھیرے میں ہم نے شہر کے مختلف کونوں سے، مختلف جگہوں سے فائرنگ کی آوازیں سن رہے تھے۔ لوگ اسی فائرنگ کی وجہ سے کچھ پریشان بھی ہو گئے، لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ طالبان کی جو جنگجو ہے وہ خوشی کی فائرنگ کر رہی ہے، ہر طرف سے آوازیں آ رہے تھے۔ اور پھر سوشل میڈیا پر بھی یہ طالبان کی جو اکاؤنٹس ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، وہ بہت ایکٹیو تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے اور ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ یہ افغانستان کی ان کے بقول اشغال کے آخری دن ہے، اور افغانستان اب سے آگے یہ 20 سال آکوپیشن اختتام پر پہنچ گیا، اور اب ان کی استقلالیت اور ان کی حریت واپس آ چکی ہے۔ صبح تک تو یہی سلسلہ جاری تھا، اور یہ جو ہم نے صبح پتہ کر دیا تو یہ اکیلا کابل ہی نہیں تھا، بلکہ دوسری صوبوں کے شہروں میں بھی ایسے ہی ماحول ہو رہا تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اسپیشلی طالبان کے فائٹرز۔ صبح ہو کر میں اپنے جگہ سے، اپنے آفس سے نکل کر شہر کی کچھ جگہوں پر، کابل شہر کی کچھ جگہوں پر گیا ہوں، اسے دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کی کیا تاثرات ہے اور کاروباری زندگی کیسے چل رہی ہے۔ تو آج کی دن بھی دوسری دنوں کی طرح، یہ پچھلے جو 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ طالبان کابل انٹر کر چکے ہیں، تو یہاں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آئی۔ لوگ آہستہ آہستہ سڑکوں پر نکل رہے تھے، دکانیں کھلنے والے تھے، اور کاروباری زندگی معمول سی چل رہی تھی۔ سڑکوں پر موٹریں، وہ کارز اور یہ جو کاروبار کر رہے ہیں، وہ اس لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہو چکی تھی۔
اچھا اسی طرح کچھ دنوں سے آپ کو پتہ ہے یا کہ بینکس بند ہوئے تھے، تو بینکس کے آگے بھی، دروازوں کے آگے بھی لائنیں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی جو عام سے لوگ ہیں، کوئی ایسی کوئی آفیشل یا طالبان کے فائٹر یا کوئی مبصر نہیں کہ ان کے سے پوچھو کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگوں میں یہی بات چل رہی تھی کہ امریکن فورسز جو ہے وہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی ہم ایک تبدیلی کی شاہد نہیں تھے۔ یہ امریکہ کے انخلاء افغانستان سے ایک تدریجی حرکت تھی۔ طالبان کی کابل میں ہونے کو 2 ہفتے ہو رہے ہیں، اور کابل ایئرپورٹ میں امریکن فورسز ان کے پہلو میں برٹش فورسز، ترکش فورسز، اور کہنے میں آ رہے ہیں کہ آذربائیجان کی کچھ فورسز بھی وہاں تھے۔ تو یہ لوگ ان سے کچھ ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں تھے کہ اگر یہ لوگ چلے گئے یہاں سے تو کیا ہوگا، اچھا کیونکہ شہر کی سیکیورٹی کے لیے طالبان نے اپنے لوگوں کو سیکیورٹی پر مامور کیا گیا ہے، وہ پیٹرول کر رہے ہیں، لوگوں کے مشکل مسائل حل کر رہے ہیں، اور لوگ بھی ایسے نہیں ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی بات کرے یا کچھ ایسے اقدام کرے، ایک ایسا کام کرے کہ یہاں اندلیب شور صاحب شرابہ ہو جائے یا پھر ان کی تشویش کی باعث ہو اندلیب جائے۔ صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت کابل ایئرپورٹ پہ کوئی اور کسی ملک کا سیکیورٹی اہلکار تو نہیں ہے نا؟ وہ ترکی تو اب میرے خیال میں اس نے وہ انکار کر دیا تھا شاید۔ نہیں، وہ لوگ تو تھے امریکنز کی سائڈ بائی سائڈ، یہ جو ایویکویشن کا پروسیس تھا اور اس میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ اچھا اور مجھے جو جتنا اندازہ ہے تو آذربائیجان کی بھی کچھ فورسز یہاں پر تھے، لیکن وہ امریکن سے پہلے یہاں سے جا چکی ہے، اب کوئی بھی نہیں ہے۔ سارا ایئرپورٹ جو ہے ان کو طالبان نے اپنے قبضے میں لیا ہے، وہاں یہ ایئر کرافٹس ہے اور گاڑیاں ہے، یہ چیزیں ہے، یہ وہاں پڑے ہیں، طالبان اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، ایئرپورٹ کی صفائی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو وہ رپورٹ شاید آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی کہ امریکن کے فورسز نے بتائی ہے کہ یہاں 70 سے زیادہ ایئر کرافٹس جو تھے وہ ہم نے ناکارہ بالکل بنا دیا ہے۔ یہاں گاڑیاں تھے، ہم بھی ٹینکس جو بتا رہے ہیں یہاں ان کے لوگوں کو، لوگ یہاں اس کو ایک طرح کے ٹینکس سمجھے جا رہے ہیں، وہ بھی جی ناکارہ بنا دیے گئے ہیں۔ ایسے کچھ ویپنز تھے جو گائیڈڈ تھے، وہ بھی ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم چیز جو کئی مہینے پہلے یہاں پر انسٹال کیا گیا تھا، جو میزائل کو فائر ہونے سے پہلے اینٹی میزائل سسٹم، وہ بھی امریکنز ایئرپورٹ کو چھوڑنے سے پہلے یہاں اس کو ناکارہ بنا کر اچھا انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اس سے کوئی بھی کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا جی سکتا۔ تو وہاں اندلیب پر صاحب اب میں اب بالکل فرم ہی نہیں ہے۔ ایک سنجیدہ سوال کی طرف اب آ رہا ہوں کہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا بھی کہ 20 سال قبل، تقریباً 20 سال قبل امریکہ جو ہے وہ انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا، پھر یہ سارا پروسیس ہمارے سامنے ہوا کہ اب وہ وہاں سے انخلا کر چکے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یا آپ کے خیال میں امریکہ جس مقصد کے تحت آیا تھا، کیا وہ مقصد اس میں وہ کامیاب رہا ہے یا اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ تو انہوں نے اس کی جو یہ انویژن کے پہلے سالوں میں یا پہلے جو اناؤنس کیا تھا انہوں نے، بش نے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ٹیررسٹ کو اور ٹیررزم کو نابود کرنے کے لیے افغانستان جا رہے ہیں۔ جی دوسری بات ان کی القاعدہ تھی، جو 9/11 کے اٹیک سے اس کو جوڑا جاتا تھا۔ اب اگر بات اس کی ہو جائے کہ کیا یہاں پر ٹیررزم جو اس کی تعریف، وہ امریکن جو تعریف کر رہے ہیں ٹیررزم کا، وہ ختم ہو چکی ہے یا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف کی بنیاد پر یہاں اب بھی وہی لوگ ہیں اور وہی آئیڈیالوجی ہے جو اچھا آج سے پہلی 20 سال پہلے تھا۔ طالبان اب بھی شریعت کو نافذ کرنے کی بات کر رہی ہیں، اب بھی اس کی جو امیر تھے اس وقت مرحوم ملا محمد عمر، اب یہ تیسرا امیر آ چکا ہے، شیخ ہیبت اللہ خنزادہ۔ اب یہ میں نے جتنا سٹڈی کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امیر اپنے جگہ پر ہوگا، تو جی افغانستان میں امارت قائم رہے گی، اور امیر المؤمنین کا پوزیشن ہوگا جو اونلی اور سوللی ڈائریکٹ کرے گا اور وہ حاکم ہوگا افغانستان میں۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ ان کی جو مشن تھی
وہ افغانستان کی میں ڈیموکریسی کو برسر اقتدار لانا اور ایسے لوگوں کو یہاں پر لانا جو کہ ان کی بات کو مانے اور ان کی طرح یہاں سیاست کو آگے بڑھائے، تو میرے خیال میں وہ ناکام ہو چکی ہے۔ امریکہ کو یہاں سب سے بڑی ناکامی ہوئی ہے، جیسے کہ رشیا کو اس سے پہلے ہوا تھا۔ جی تو میرے خیال میں اور میرے مطالعے کے مطابق امریکہ جو یہاں اپنے پلانز کو، اپنے پروگرامز کو لائے تھے، اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے اور یہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، طالبان کے موومنٹ کی جو لیڈرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو ابھی ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ ٹرمپ جو ہے فارمر پریزیڈنٹ، وہ بائیڈن پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں ناکام ہو چکا ہے، اور آرمی کی جو جنرلز ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہماری پالیسیز افغانستان میں اس مقام پر نہیں پہنچی جو ہم پہنچانا چاہتے تھے۔ کچھ دن کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک امریکن سولجر جو کہ افغانستان میں رہ چکا ہے، بائیڈن کو کہہ رہا ہے کہ یو آر ناٹ کوالیفائڈ، یو آر ان کوالیفائڈ۔ تو اس کا یہی صحیح، مطلب ہے کہ وہ اپنے ٹھیک لیڈرز ہے۔ کو، پولیٹیکل لیڈرز کو یہی سمجھا رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں ناکام ہو چکے ہیں جی اور اس کی بالکل، سیاست اور خارجی آپ کا سیاست پوائنٹ یا افغانستان کے لیے میں جو سمجھ گیا ہوں پروگرام معدلب بنائے تھے۔ صاحب، ٹھیک ہے، میں اب آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں، میرے ساتھ محمود جان صاحب موجود ہیں، میں اب اس کی طرف آؤں گا۔ محمود جان صاحب، جیسے جو بائیڈن جو ہے وہ انہوں نے حالیہ دنوں میں یہ کہا بھی ہے کہ افغانستان آنا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ القاعدہ کو کمزور کرے، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ کوئی بڑا تھریٹ امریکہ کے لیے نہیں رہا ہے۔ تو یہی سوال آپ سے کہ امریکہ اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب یا ناکام ہوا ہے؟ دیکھیں، میں ایک بات تو یہ کہوں گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ امریکہ چلا گیا، لیکن امریکہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اچھا، اب ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا، اور جہاں بھی حملہ، پھر اس کے بعد وہ گاڑی میں راکٹس پائے گئے، امریکہ نے اس کو ناکام بنایا۔ لوگوں نے یہ اس کو نام دیا کہ امریکہ نے اس کو ناکام بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ جانے کے بعد بھی یہاں حملے کرے گا، کہیں نہیں گیا، 100% نہیں گیا۔ اس کی آن گراؤنڈ جو پریزنس تھی تو اس نے وہ ختم کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس ریجن میں کہیں رہے گا۔ وہ کہاں پہ رہے گا؟ وہ اپنے ڈرونز کے ذریعے موجود رہے گا، اور وہ افغانستان پہ بھی نظر رکھے گا، اور افغانستان میں اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے وہ پھر اپنے اس ایگریمنٹ کا حوالہ دے کے پھر بیچ میں کود پڑے گا، اچھا، جو ایگریمنٹ اس نے طالبان کے ساتھ کیا ہے۔ اب دیکھیں، لگتا یہ ہے کہ جو آئسس کے حوالے سے، جو داعش کے حوالے سے ان کے جو بیانات ہیں، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار داعش آ گیا ہے۔ اب کون لایا داعش کو؟ کسے کیا پتہ ہے داعش کہاں سے آ گیا اچانک؟ لیکن انہوں نے کہا داعش آئے گا اور داعش ایئرپورٹ پہ حملے بھی کرے گا، اور داعش نے حملے کر بھی دیے۔ امریکہ کو پتہ ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔ ایک بات بہت واضح ہے، سب لوگ یہ اس پہ، میں کابل میں بھی اس پہ لوگ بات کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، لوگ یہ حیران ہیں کہ ایک فورس ہے جو کہ انویزیبل ہے، جس طرح ہمارے ہاں جنات ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، وہ حملے کرتے ہیں۔ تو امریکہ کہتا ہے مجھے پتہ یہ کس وقت حملہ کرے گا، ٹھیک ہے، وہ حملہ کرے گا، پھر امریکہ اس پہ حملہ کرے گا، ٹھیک۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کا وہاں پہ اختیار ہے۔ جی، آپ کا یہ اختیار ہے کہ آپ حملہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ آپ طالبان کو، آپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمارے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوگی تو طالبان اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ آپ نے ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہے ان کے ساتھ، طالبان نے ایگریمنٹ میں لکھا ہے امریکہ کے ساتھ۔ اب یہ امریکہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ کب کہے گا کہ یہ میرے خلاف کارروائی ہوئی ہے افغانستان سے۔ اب میرا نہیں خیال کہ کوئی اسے اس طرح ڈینائی کر سکے، وہ پروف لوگ مانگیں گے، لیکن پروف اس نے کب دیا آج تک؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امریکہ چلا گیا، وہ ناکام ہو گیا، بالکل ناکام ہوا ہے، لیکن 100% ناکام نہیں ہو۔ اس نے کچھ اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ اس نے ان طالبان کو جو اینٹی امریکہ تھے، اس نے ان کو اپنی حفاظت پہ مجبور کر دیا ہے کہ آپ افغانستان سے ہماری حفاظت کریں گے۔ ایگریمنٹ یہ ہوا ہے، افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، افغانستان ٹھیک ہے نا۔
اس کے علاوہ اس ریجن میں اس کے اپنے جو اتحادی اور جو کوئی ادھر ادھر دوست ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس ایک اخلاقی یہ جواز ہے کہ وہ افغانستان کے معاملے میں کسی بھی وقت کود پڑ سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے میں نے تو اس ایگریمنٹ میں یہ بات لکھی تھی اور یہ میرے خلاف ہو گئی، میں پھر آ گیا ہوں، میں فورسز کے ساتھ نہیں ہے، میں اکیلے آ گیا ہوں، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، لیکن وہ آئے گا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ابھی بھی حالات کو بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. داعش جو ہے وہ افغانستان میں اگر طالبان کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو امریکہ اس کی موجودگی کو اپنے موجودگی کا جواز بنائے گا. ہم داعش پہ جو ہے نا آخری پارٹ پہ بالکل تفصیلاً آئیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 100% جانے والی جو بات ہے اس نے اپنے مفادات کو کسی حد تک جو ہے سیف گارڈ کیا ہے. جیسے کچھ لوگ مطلب ایک امپریشن دے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اگر امریکہ کے مخالفین ہیں یا طالبان کے حامی ہیں، وہ ایک ایسا امپریشن دے رہے ہیں کہ جیسے جو ہے نا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے طالبان نے. بہت بڑی کامیابی تو آپ اسے اس لیے کہہ بھی سکتے ہیں کہ ایک ملک سے آپ کو دھکے دے کے نکالا گیا، آپ کو قتل کر کے نکالا گیا، آپ کے سروں کو کاٹ کے اس میں پیٹرول بھر کے اس میں پلجڑیاں بنا کے آپ کے سروں کو آگ لگائی گئی، آسمان میں اڑایا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ نے جو نافذ کیا تھا قانون اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا، سب کچھ ہوا. پھر آپ نے آ کے اس کے خلاف کھڑے ہو کے اپنے لیے وہی والا ملک حاصل کر لیا. لیکن اس میں پھر ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلی بار آئے تھے تو آپ امارت نافذ کرنے کے لیے آزاد تھے. آپ ایک گروپ کے طور پہ صرف آئے تھے، وہ آپ ایک ملیٹنٹ گروپ تھے. اب آپ ایک ذمہ دار وہ ہیں، ایک حکومت کے طور پہ آ رہے ہیں. مشروط اقتدار ہے طالبان کے پاس، مشروط اقتدار ہے. آپ کے بیسک ہیومن رائٹس بھی آپ نے انشور کرانے ہیں، آپ نے خواتین کے رائٹس بھی انشور کرانے ہیں، آپ نے مائنارٹیز کے رائٹس بھی انشور کرانے ہیں. ہر وہ کام جو آپ کرتے تھے اب وہ آپ کریں گے تو کم از کم آپ کو یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ پہ آواز ماری جائے کہ نہیں یار یہ تو اس میں نہیں لکھا گیا تھا ایگریمنٹ میں، یہ جو آپ نے کیا یہ تو ٹھیک. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب طالبان جو ہیں ان کو کامیابی ہوئی ہے، لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ وہ جو جس طریقے سے آئے ہیں تو وہ اپنے آزاد طالبان کے طور پہ نہیں، وہ طالبان حکومت کے طور پہ آئے ہیں. اور ان کے ساتھ جو انکلوسیو گورنمنٹ میں جو لوگ شامل ہوں گے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے تمام گروپ اس میں شامل ہوں گے، ان گروپس کو اگر یہ شامل کرتے ہیں تو وہ گروپس بھی اپنی شرائط پہ شامل ہوں گے نا. وہ طالبان کی امارت کو نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے جی ایسی کوئی چیز بناؤ جس میں ہمارا بھی چلے اور آپ کا بھی چلے. صحیح. تو پیور امارت نہیں ہوگی. میرا ذاتی خیال یہ ہے. اس میں آپ دیکھیں سب سے بڑا خطرناک مسئلہ کیا ہے، یہ اندلیب صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ 100% طالبان اس نظام پہ خوش نہیں ہیں جو ابھی آیا ہے. اس لیے کچھ طالبان ایسے بھی ہیں جو مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی افغانستان نہیں آ رہے. یہی سوال میں اندلیب کی طرف اب میں ختم کر لوں. میں بھی یہ سوال، ان کا مسئلہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی جس چیز کے لیے جدوجہد کی تھی وہ شریعت تھی، آپ لوگوں نے آ کے حکومت لے لی اور شریعت چھوڑ دی. اگر آپ یہ بقایا لوگوں کی باتیں مان کے ایک ایسی حکومت بنائیں گے جس میں شریعت 100% اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کیوں آئیں. اس لیے ابھی طالبان کے اندر مختلف باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت اختلاف ہے. تو یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر بڑا ڈینجرس سینیریو ہے جو آنے والا ہے. مطلب اندلیب صاحب کے پاس میں جاؤں گا. اندلیب صاحب، محمود جان صاحب نے بھی ایک اشارہ کیا کہ طالبان کے پاس اس وقت ایک مشروط اقتدار ہے، اور وہ جو 90s میں وہ جس شریعت کے تحت انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا، وہ لوگوں کے چوری پہ ہاتھ کاٹتے تھے، مطلب سنسار کرتے تھے، تو کیا وہ ممکن اس حکومت میں جو آنے والی ان کی ہوگی وہ ممکن ہوگا؟ یہ میں جو پہلے میں بات شروع کیا تھا اس کو تھوڑا سا میں کلیریفائی کروں گا. ایک دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آج تک کیا ہو گیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بعد کیا ہوگا. آج تک جو ہوا ہے اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہو رہا ہے کہ داعش آئے گا، طالبان کے لیے درد سر بنے گا، اس کے لیے پریشر کا ایک پوائنٹ ہوگا. تو یہ دوسری بات ہے میرے خیال میں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ کیا 90s کی طرح طالبان ابھی بھی اپنی پالیسیز ویسے ہی بنائیں گے جیسے اس وقت بنائے تھے، یا پھر اسٹرکٹ اسلامک نافذ کرے گا اسلام کو یا نہیں کرے گا.
جی جتنا مجھے پتا ہے طالبان اس طرح نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی، بابر صاحب نے جو بات کی کہ مشروط حکومت ہے، تو یہ بالکل وزن رکھتی ہے یہ بات، کیونکہ اگر یہ طالبان کی موومنٹ، یہ لیڈرز ویسے ہی کام کھری جو پہلے کر رہے تھے، تو میرے خیال میں کوئی بھی اس کو ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نہیں مانے گا۔ کوئی بھی ہر کوئی بھی اس پر اعتراض کرے گا اور اس سے جان چھڑائے گا، یہاں آنے کے لیے کوئی بھی حامی نہیں بھرے گا۔ لیکن پھر بھی یہ ایک ثابت بات ہے کہ طالبان شریعت سے نہیں ہٹتے۔ میرے پاس ابھی بھی ایک رپورٹ بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے۔ 3 دن پہلے طالبان نے ہرات شہر میں، ہرات کی انجیل ڈسٹرکٹ میں، ہرات پروونس انجیل ڈسٹرکٹ میں ایک آدمی کو 35 کوڑے مارے ہیں، کیونکہ انہوں اچھا نے ایک غیر محرم لڑکی سے فون پر بات کیا تھا، اور وہ بھی عام اچھا، محضر پہ بٹھا کر اس کو مارا ہے 35 کوڑے۔ یہ آپ تو کے پاس میرے کوئی خیال میں ویڈیو، اس یہ کی لوگ کوئی ویڈیو ہے، آہد، یا آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے بالکل یا خبر بالکل ہے؟ بالکل بالکل میرے پاس بھی ہے، میں نے وہاں بات بھی کی ہے اور اس پہ اپنا رپورٹ بھی بنایا ہے۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامک آرڈرز ہے، جو احکام ہے، اس کو عملی کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ بات رہی اس کی کہ وہ اس کی اناؤنس کریں گے یا نہیں، لوگوں کو یہ بتا دیں گے یا نہیں بتا دیں گے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہرات کی جو طالبان آفیشلز ہے اس سے بات کرے، اور ان کی جو کورٹس ہے اس سے بات کرے کہ آپ نے یہ ورڈکٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوا کہ اس موضوع پر بات کرے۔ اچھا تو میرے خیال میں طالبان کی جو پالیسی ہے اس میں آئیڈیالوجیکلی کوئی تغیر اور تبدیل نہیں آئی ہے، لیکن اس لیے کہ اپنی حکومت کو ایک لیجیٹمیسی دے دے، تو یہ کچھ وقت تک اس کو پوسٹ پون کریں گے۔ تخار پروونس کو لینے کے کچھ دن بعد ایک اناؤنس ہمارے پاس آیا تھا کہ 3 لوگ وہاں آ رہے ہیں اور طالبان اس کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے چوری کی ہے۔ اچھا لوگ وہاں جو اسٹیڈیم، جی بالکل، وہاں جو اسٹیڈیم تھا وہاں جمع ہوئے، ہم نے اپنے ایک آدمی کو وہاں بھیجنے کی کوشش کی کہ وہ دیکھے کیا یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن آخری منٹ میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم آج اس سزا کو عملی نہیں کرتے، پھر دیکھیں گے۔ آج تک وہی اپنے جگہ پر ہے، کسی کو سزا نہیں ملی۔ اچھا تو میرے خیال میں طالبان جو یہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے حکومت اور سسٹم کو اعلان نہیں کیا ہے، اسی لیے کہ وہ اندلیب اپنے صاحب، یہ مشورے اصل میں مشاورت کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑے سے آگے آ گئے ہیں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس پہ اب ہم نے آگے آنا تھا، لیکن ہم اس سے پہلے یہ کر گئے ہیں۔ اصل میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو امریکن سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اینتھونی بلنکن، ان کا ایک جب یہ وڈرال پلان یہ ڈسکس کر رہے تھے، تو ان کا ایک خبر جو ہے میں نے وہ خود جو ہے پڑھی تھی کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب افغانستان ہمارے لیے یعنی اہم خطہ نہیں رہا، ہمارا مقصد جو ہے آنے والے دنوں میں چائنا کو جو ہے ہم نے فوکس کرنا ہے۔ یہ بالکل ان کی آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اب کچھ اس طرح کی اطلاعات ہے، کچھ سازشی تھیوریز بھی ہے کہ شاید اب امریکہ جو ہے چائنا کو افغانستان سے کنٹرول کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ تو جتنا میں نے پڑھا ہے انہوں نے واضح نہیں کیا ہے کہ چائنا پر کیسا فوکس کر رہے ہیں۔ جب یہاں افغانستان میں افغانستان میں 1 لاکھ سے زیادہ فوجی تھے اور یہاں بہت ایکٹیو تھے، اگر اس وقت یہاں سے چائنا کو کنٹرول نہ کر سکے تو یہاں سے جانے کے بعد کیسا کنٹرول کرے گا؟ میرا جتنا مطالعہ ہے، چائنا اور یو ایس کے آپس میں کچھ ایسی تضاد ہے جو ہم اس کو پولیٹیکل کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کو اکنامیکل کہہ سکتے ہیں، یا پھر دوسری جو ان کے درمیان چل رہے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ امریکہ کے لیے اب مشکل ہوگا کہ چائنا کو افغانستان سے کنٹرول کر سکے یا اس کے خلاف کوئی ایسی کام کرے جو وہ چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا اور طالبان کے درمیان بہت اچھی تعلقات
جڑ گئی ہے اور وہاں کئی بار طالبان کی ڈیلیگیشن چائنا چلی گئی ہے، بالکل قطر میں طالبان سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور انہوں نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان کی جو بھی گورنمنٹ ہو یا طالبان کی جو بھی ہو اس سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ تو جب تک افغانستان میں طالبان کنٹرول میں رہیں گے اس وقت تک اس سرزمین کو دوسروں کے خلاف کسی ایسی پاور کو جو امریکہ ہے استعمال کرنا مشکل ہوگا، مگر اس وقت تک جب تک یہاں کی ایک پاورفل گورنمنٹ ہوں گی اور وہ اجازت دے دے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو اچھا، میں میں نہیں ایک بات میں سمجھتا ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بالکل یہ میں اصل میں یہ نہیں وہ میں جو یہ اسی دلیپ صاحب سوال کہہ کے رہے بارے میں ہیں بات کر رہا ہوں۔ میں اس کو تھوڑی سی ایک بات ایکسپلین کرتا ہوں پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ دلیپ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ نے جو سوال کیا کہ کیسے وہ چائنا کو یہاں سے کنٹرول کریں گے، تو جیسے ایک سازشی تھیوری ہے، ایک کانسپیریسی تھیوری ہے کہ افغانستان کی جتنی بھی پڑوسی ممالک ہیں سوائے پاکستان کے وہ سارے امریکہ کے جو ہے وہ روایتی حریف ہے، تو امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں پہ امن مطلب آئے اس ریجن میں، وہ یہاں سے اس لیے چلا گیا کہ شاید یہ دوسرا پلان ہے، لیکن یہ ویسے ایک نظریہ ہے، تو مطلب یہ جب ایک بات اور بھی ہے، اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے ممالک آپس میں لڑتے تھے، ایک ملک دوسرے ملک سے لڑتا تھا۔ جی اب ایک بار پھر اس سارے معاملے کے بعد جو امریکہ کی پالیسیاں رہی ہیں، دنیا دو بلاکوں میں پھر تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک بلاک ہمارا ہے جس میں روس ہے، چین ہے، پاکستان ہے اور ایران اور ترکی وغیرہ یہ بھی ساتھ میں مل جاتے ہیں۔ ایک امریکی بلاک ہے، امریکہ کے بلاک میں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے جب، اور یہ ساری لڑائی یہاں نہیں ہوگی۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بلاکس کی صورت میں ہوگا ایشیا پیسیفک میں، اور یہ اب یہ ہماری کچھ معلومات اس حوالے سے ہمیں یہ ملی ہیں کہ یہ ایریا، یہ ریجن اب اتنا اہم نہیں رہا۔ وہ ریجن اہم ہے جس میں آسٹریلیا اور جاپان امریکہ کی مدد کریں گے، اور وہ سمندری علاقے، وہ جہاں سے چین جو ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، یہ بات اب وہاں پہ ہوگی، اور یہ ایک بندے کی نہیں ہوگی۔ امریکہ کے 2-3 ممالک امریکہ کی مدد کر رہے ہیں جس میں آسٹریلیا اور جاپان کا نام مجھے یاد ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اہمیت یہاں پہ کم کر کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اہداف کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اپنے اہداف کو ڈائیورٹ کر دیا ہے، اور ڈائیورٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چین ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے اور روس اس کا ساتھ دے رہا ہے تو ہم اس کو کیسے کاؤنٹر کریں۔ اس کا کاؤنٹر کرنے کا اب ان کے خیال میں راستہ یہ ہے کہ معیشت کو اس کے کنٹرول کیا جائے، اس کو جنگی طریقے سے نہیں، معاشی طور پہ اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی اسے پتہ چل گیا ہے امریکہ کو کہ یہاں پہ رہنے کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، یہاں پہ وہ رہنا چاہتا بھی تھا لیکن اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے، اس کو اتنا کچھ نہیں مل رہا تھا جتنا کچھ اس کا لگ رہا تھا، اور اس کا نقصان اسے ہو رہا تھا۔ تو اب اکثر کہتے ہیں نا کہ یار ہم کہیں جاتے ہیں کہیں کاروبار کے لیے، تو ہم وہ کاروبار کے لیے جب جاتے ہیں تو ہمارا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب جو سامان لاتے ہیں اس سے کمائی کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے امریکہ نے میرے خیال میں ایک اور میدان جنگ اس کے لیے چنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے افغانستان کو اس نے چھوڑ کے طالبان کو اپنے ساتھ ایک گانٹ میں باندھ دیا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اب بندھے ہوئے ہیں۔ بندھے ہوئے یہ ہیں کہ طالبان کو کہا ہے کہ یار ہم کسی وقت اگر آپ نے کوئی مسئلہ کیا ہم پھر آئیں گے، اور وہ اپنی جنگ اور سارا سامان لے کے دوسری جگہ چلا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ امریکہ 100% ان لوگوں کے سامنے گر چکا ہے اور وہ ان کے پیروں میں گرے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اب آئے گا، نئے اتحادیوں کے ساتھ آئے گا، اور نئے اتحادیوں کے ساتھ آ کے چین کے نئے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ چین کے اتحادی بھی بدل گئے، اس کے اتحادی بھی بدل گئے، اب دنیا میں میدان جنگ بدل جائیں گے۔ یعنی گیم پلان آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اس کو، جب آپ یہاں آتے ہیں اس دفتر میں آتے ہیں آپ کو اتنا کچھ نہیں ملتا جتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے، آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے کہیں اور جانا چاہیے، تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بھی یہ کہنا کہ امریکہ 100% ناکام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ امریکہ کا ایک مسئلہ ہے، امریکہ تبھی امریکہ رہتا ہے نا جب اس کا اسلحہ بکتا ہے، وہ اپنا اسلحہ سعودی ممالک کو بھی بیچتا ہے، وہ اپنا اسلحہ اپنے باقی اتحادیوں کو بھی بیچتا ہے، ان کو ڈرا کے بھی رکھتا ہے کہ جی وہ آپ کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے، چین تو کھڑا ہو گیا ہے تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا۔ وہ اتحادی فوری طور پہ ڈر کے اس سے مزید اسلحہ خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ہر وقت 1 2 3 دشمن ضرور دنیا میں بنا کے رکھتا ہے، تاکہ اپنے لوگوں کو کہہ سکے کہ اگر ہم نے یہ جنگ نہ کی تو دیکھو یہ ایران کھڑا ہو رہا ہے، اگر ہم نے یہ جنگ نہ کی تو اسرائیل کے وجود کو خطرہ ہے، اگر یہ ہم نے جنگ نہ کی تو دیکھو یہ چین کھڑا ہو گیا ہے، اگر ہم نے یہ جنگ نہ کی تو روس نے اس کا ساتھ دے دیا ہے، اس لیے ہمیں اب ایشیا پیسیفک میں جانا چاہیے۔
اس جگہ جانا چاہیے جہاں پہ ہم اسرائیل اور چین کے ساتھ جا سکیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی وار اسٹریٹجی بھی ہے اور اکانومی کی بھی اپنی اسٹریٹجی ہے, اس لیے وہ اتنی آسانی سے میدان نہیں چھوڑتے. محمود جان صاحب, ویسے آپ کی جو رائے ہے یہ میں اس کا احترام کرتا ہوں, لیکن میرے خیال میں یہ جو ریجن ہے افغانستان اور اس کے آس پاس جو پڑوسی ممالک, اس میں دنیا بھر کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, بڑی بڑی تنظیمیں, وہ سب یہاں پہ بیسڈ ہے. تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی اہمیت نہیں ختم ہو سکتی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آنے والا سینیریو, اگر وہ اسلحہ, یعنی آپ نے اس سے پہلے جو ایک سوال میں اشارہ دیا کہ آنے والا جو سینیریو ہے افغانستان میں وہ جنگ کا ہمیں نظر آ رہا ہے, تو اگر جنگ کا نظر آ رہا ہے پھر تو یہ ہے کہ وہ تو امریکہ کی جو مفادات ہے وہ پھر سرو ہوں گے یہاں پہ. میں تو یہ نہیں کہا کہ یہاں جنگ ختم ہو جائے گی, یہاں پہ معاملہ ختم ہو جائے گا, یہاں پہ وہ چیزیں رہیں گی. اس جگہ کو بھی ڈیسٹیبلائز کر کے رکھنا ان کے مفاد میں ہوگا جو کہ اس ریجن کے دشمن ہیں, لیکن یہ اس ریجن کے جو ہمسائے ہیں اور جو ممالک ہیں ان کا بھی امتحان ہے کہ اس کو کیسے اسٹیبلٹی یہاں پہ لائی جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ موجود رہے گا, یہ چیزیں بھی چلتی رہیں گی, لیکن چونکہ یہاں پہ اگر یہ چین اور ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں تو ان کے بڑا علاقہ ان سے رہ جاتا ہے, تو اس لیے وہ بڑے علاقے میں چلے گئے ہیں. اور باقی یہ بھی ہے کہ ابھی تک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ طالبان کے ذریعے وہ اپنی بات منواتے رہیں گے. آپ نے القاعدہ کی بات کی, القاعدہ کب بنی تھی آپ کو یاد ہے؟ جب امریکہ عربیوں کو لے کے افغانستان میں آیا پھر القاعدہ بنی, یہاں پشاور پھر میں. داعش جب بنا تو اس کے بارے میں ہلری کلنٹن نے کیا کہا تھا؟ ہلری کلنٹن کا بیان آپ کو یاد ہے. اس قسم کی تنظیمیں جو ہیں وہ ریئیکشن میں نہیں بنتی, اس قسم کی تنظیمیں پھر پلاننگ کے ذریعے بنتی ہیں. پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار آپ لوگ کھڑے ہو جائیں, دیکھیں یہ ہم آپ کی یہاں مدد کریں گے. تو اب دیکھیں یہ تنظیموں کی جو بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, میرا ایک ذاتی سوال ہے میرے ذہن میں, یہ اسرائیل کے ساتھ کیوں نہیں لڑتے؟ آپ کے ذہن میں مسلمانوں کے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر کسی علاقے داعش کے اوپر بڑا یہ سوال ہوتا ہے, داعش پہ بھی ہوتا ہے, القاعدہ نے پھر بھی چلیں القاعدہ کو آپ نے کمزور کر دیا, لیکن القاعدہ بھی مختلف گروپس میں اپنی جگہ پہ موجود ہے. یمن ابھی آپ کے کنٹرول میں نہیں آیا, شام آپ کے کنٹرول میں نہیں آیا, افغانستان میں افغانستان 100% آپ کے کنٹرول میں نہیں آیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں القاعدہ ختم ہو گیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ القاعدہ ضرور ختم, اس کی بھی اسٹریٹجی بدل سکتی ہے نا, اگر امریکہ کی بدل سکتی ہے اس کی بھی بدل سکتی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تنظیمیں خود نہیں بنتی, ان تنظیموں کو بنایا جاتا ہے, ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یار ہماری یہ کون ہمیں بنا رہے ہیں, بس ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب ہم نے اسلام کے لیے کھڑا ہو جانا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا. کون کرتا ہے؟ آپ جائیں نا تو آپ ان تمام تنظیموں کے پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ مائنڈ کس کا چلتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان تنظیموں کے نام پہ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آج القاعدہ ختم ہو گئی ہے تو داعش آ گیا ہے, تو داعش کے ساتھ ایک اور تنظیم بنا لیں گے, ایک اور تنظیم کے ساتھ پھر ایک اور تنظیم بنا لیں گے. اصل میں یہ تو اس پہ مطلب پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے, ورنہ ویسے میں ایک بات اس میں صرف کلیریفیکیشن وہ کروں گا کہ جو القاعدہ ہے یہ سارے گلوبل جہاد پہ یقین رکھنے والی تنظیمیں ہیں. وہ صرف القاعدہ برصغیر افغانستان میں نہیں ہے, ان کے 5 برانچز اور ہے پوری دنیا میں. تو یہ جو ہے نا ختم تو بالکل نہیں ہو سکتی ہے, کمزور اگر ہو گئی ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. دلیپ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, جو دنیا ہے پوری دنیا کو افغانستان میں اگر طالبان سے کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ ہے افغانستان, اور طالبان جو ہے وہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ یقین دہانی کرا چکی ہے, بلکہ وہ جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ افغان سرزمین جو ہے نا کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اب جو ہے نا وہ طالبان کو اب اس کا امتحان شروع ہو چکا ہے. آج تو کابل ایئرپورٹ پہ بھی ان کا قبضہ ہو گیا ہے. تو مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ چونکہ وہاں موجود ہے, یہ کالعدم تنظیموں کے آپ رپورٹنگ بھی کرتے آئے ہیں, یہ طالبان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ کیا وہ کنٹرول کر پائیں گے ان تنظیموں کو؟ جی رفعت صاحب, یہ بہت چیلنجنگ بات ہے طالبان کے لیے, کیونکہ کئی سالوں سے یہ اس کے شانہ بشانہ لڑ چکے ہیں فارن فورسز کے اگینسٹ اور افغان گورنمنٹ کے, فارمر افغان گورنمنٹ کے اگینسٹ.
اور ہم پہلے سالوں میں آپ کو یاد ہوں گی ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ اس وقت القاعدہ اور یہ جو ترکستان اسلامک موومنٹ ہے اس کی اور ازبکستان اسلامک موومنٹ جو ہے TTP، ہاں اس کی بالکل. اپنی بیرق تلے ویڈیوز بنا رہے تھے اور اپنی لڑائیوں کا وہ ویڈیوز ایشو کر رہے تھے اور ٹریننگ سینٹر تھے وہاں. لیکن تقریباً 2010 کے سے بعد طالبان نے اس کو کنٹرول کرنا شروع کیا ہے. ہم نے 2015 میں دیکھا جب زابل کے صوبے کے کچھ حصوں میں ازبکستان اسلامک موومنٹ کے جو اس وقت کے کمانڈر تھے عثمان غازی، انہوں جی نے اناؤنس کیا کہ ہم داعش سے بیعت کر چکے ہیں اور ان سے منسلک ہو چکے ہیں. تو طالبان نے بہت جلدی سے اس کے اگینسٹ ایکشن لیا اور ان کو سارے 3 صوبے تھے وہاں، ایک خاک افغان تھے، ایک دائی چوپان تھے اور ایک تیسری صوبے میں ضلع میں ڈسٹرکٹ میں، ان کو جڑ سے ان کو اکاڑ دیا اور اس کے لیڈر جو تھا عثمان غازی اس کو مار دیا. اور اس کی کچھ لوگ یہاں سے نکل گئے اور کچھ کو گرفتار کر گئے. اور میرے خیال میں اب اس موومنٹ کی کوئی بھی یہاں پر اگر ہے تو وہ طالبان کے امبریلا کے نیچے کام کر رہے ہیں اور اس کے کنٹرول میں ہے. اچھا. میرے خیال میں طالبان اس موضوع کو، اس ایشو کو بہت توجہ دے رہے ہیں کیونکہ ایسا کچھ نہ ہو کہ ان کے تعلقات دوسری دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے خراب ہو جائے. اب پچھلے ہم کہہ سکتے ہیں 10 سالوں میں ایسے انڈیپینڈنٹ کسی تنظیم نے اناؤنس نہیں کیا ہے کہ ہم اس جگہ پر ایکٹیو ہے. اچھا. اس وجہ سے کہ طالبان نے اس کو کنٹرول کیا ہے. اختر محمد منصور طالبان کا جو لیڈر تھا وہ لیڈر بن گیا تو ایمن الظواہری نے ایک ویڈیو میں پیغام دے دیا اور اپنی بیعت کی. لیکن جب شیخ ہیبت اللہ امیر ہو گیا تو اس کی ویڈیو پیغام نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان القاعدہ جو ہے وہ طالبان کی پالیسیز کا احترام کر رہا ہے اور اس کو مان رہے ہیں. جی رہی بات چائنیز کی، یغور فائٹر جو ہے وہ بہت کم تعداد میں تھے، اب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے لیکن بہت کم ہے، اس کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے. ازبک جو ہے میرے اطلاعات کے مطابق بہت سی جنگجو ان کے عراق اور شام چلے گئے ہیں، یہاں پر بہت کم رہ گئے ہیں اور جو رہ گئے ہیں وہ یہاں افغانستان کی ازبک کمیونٹی میں مرج ہو چکی ہے. وہ یہاں ایسی آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ افغان ازبک ہے یا ازبکستان کا ازبک ہے. سب سے بڑی پرابلم جو ہوگی میرے خیال میں وہ ٹی ٹی پی کا ہوگا کیونکہ اچھا. وہ جہاں رہ رہے ہیں تو اس کی زبان ایک ہی ہے، اس کی کلچر جو ہے، لباس ایک ہی ہے، اس کے عقائد ایک ہی ہے اور بہت آسانی سے آ جا سکتے ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال میں یہ جو دوسری جو موومنٹس ہے اور یہ جو گروہ ہے جو پہلے افغانستان میں ایکٹیو تھے اور کام کر رہے تھے، طالبان کے لیے بہت آسان ہوگا کہ ان کو سمجھائے اور ان کو بٹھائے یا پھر ان کے لیے ایک ایسا راستہ نکالے کہ وہ اپنے آپ خود کچھ نہ کرے، یہاں پر محفوظ رہے یا پھر یہاں سے چلے جائے. مشکل ہوگا تحریک طالبان پاکستان کا کیونکہ وہ تو اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور وہاں شرعی نظام کے لیے کوشاں ہیں. اور بالکل. جب کابل طالبان نے پکڑ لیا تو اس کی جو لیڈر ہے مفتی نور ولی محسود، انہوں نے ایک پیغام میں اپنے تجدید عہد اور بیعت کا بھی اعلان کیا ہے. جی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ طالبان اس کی جو بیعت ہے، آپ کو پتہ ہے اسلامک شریعت میں بیعت کا بہت اہمیت ہے. کسی بالکل. سے ایک بار ہاتھ ملایا اور اس سے بیعت کیا لیکن تو نہ تو امیر اس کو افغان طالبان تو جو ہے نا ان کی جو انٹرویوز آئے ہیں حالیہ دنوں میں ذبیح اللہ مجاہد اور سہیل شاہین کی، وہ تو اس بات کو مان ہی نہیں رہے ہیں. مطلب ہمارے ایک پاکستانی صحافی سے پوچھا بھی کہ انہوں نے بیعت کی ہے باقاعدہ جو ہے نا آپ کی امیر کی، تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ پلے ڈاؤن کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے آفیشلی تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے ایک پارٹ ہے یا ہمارے ان کے بھائی ہے یا ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں. آفیشلی تو یہ ناممکن ہے. کل تک اگر کوئی تھا بھی تو اس کے ساتھ مورچے میں بیٹھ کر لڑ رہا تھا، اب جی کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے نکلو؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہاں ہے. اچھا. لیکن اب اس کے لیے بھی ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو فارمر لیڈر تھا
مولانا فضل اللہ وہ افغانستان میں مر گیا، اور کچھ اور ایسے لوگ بھی تھے جو افغانستان میں مر گئے ہیں، تو شاید ان کے آنا جانا یہاں ہوں گے ایزیلی. اندلیب تو صاحب آپ آفیشلی تو ہمارے کنفرم نہیں کر سکتے. اندلیب صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں. میں اب یہ سوال جو ہے نا محمود جان صاحب سے کروں گا کہ محمود جان صاحب یہ جو اندلیب صاحب نے بھی بات کی کہ کتنا چیلنج ہوگا مطلب ان شدت پسند تنظیموں کو کنٹرول کرنا طالبان کے لیے. دیکھیں ان شدت پسند تنظیموں کے پاس دو آپشنز ہوں گے. ایک آپشن تو یہ ہوگا کہ وہ طالبان کے ساتھ مل جل کے افغانستان میں خوشی خوشی رہیں. اچھا. اگر وہ طالبان کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ ان کے ساتھ خوشی خوشی رہیں اور ان کی حکومت کو چلنے دیں، کیونکہ ان کی حکومت جو چلے گی. سارے غیر ملکی ہیں نا. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اگر میں آپ کا دوست ہوں اور میں آپ کے گھر میں آ کے رہتا ہوں، آپ مجھے کہیں گے کہ یہ ارد گرد کے محلے میں ذرا طریقے سے رہنا، ادھر میرے لیے مسئلہ ہے. اگر تم نے یہاں پہ چھوٹی سی بھی معمولی کوئی حرکت کی تو مسئلہ میرے لیے بڑا بنے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تنظیمیں طالبان کے لیے مسائل بناتی ہیں اور کچھ ایسا کام کرتی ہیں کہ جس سے پاکستان طالبان کی طرف دنیا کی انگلی اٹھے کہ ایگریمنٹ میں تم نے یہ لکھا تھا کہ یہ سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن فلاں تنظیم جو بیٹھ کے یہاں سے جو یہ کارروائیاں کر رہی ہے یہ تو آپ کی موجودگی میں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں. اب آپ آئیں اور ہماری یہ ساری ذمہ داری آپ پہ ہیں جو ہمارے خلاف ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ طالبان کے پاس دو رستے ہیں. یا تو ان تنظیموں کو وہ کہیں گے کہ آپ افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں تو خوشی خوشی رہیں، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں جو کہ ہمارے مفاد کے خلاف ہو، جس سے ایسا کچھ ہو کہ ہمارا ایگریمنٹ خراب ہو. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کو یہاں سے جانا ہوگا. تو اگر وہ تنظیمیں وہاں سے جاتی ہیں تو ان کے پاس آپشنز کیا ہیں اس وقت دنیا میں؟ اگر مثال کی بات ٹی پی کو اگر وہاں سے نکلنا ہے، اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ پاکستان میں آئے گا. وہ پاکستان میں آئیں گے تو یہاں پہ پاکستان میں آ کے پھر وہ یہاں پہ ویزیبل ہو جائیں گے. وہ پھر اس قبائلی علاقے میں رہیں گے یا پاکستان میں رہیں گے جو کہ اس وقت دنیا میں وہاں پہ فینسنگ ہو چکی ہے، وہاں پہ فوج موجود ہیں، اور اگر یہ طالبان وہاں آتے ہیں تو پھر ان کو نقصان کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا. ابھی وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو افغانستان میں ان کو اتنا نقصان نہیں ہو رہا، ان کی تمام قیادت بچی ہوئی ہے. لیکن اگر وہ یہاں آ کے رہتے ہیں تو یہاں لڑتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم پاکستان کی حکومت ان کو نشانہ بنائے گی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اگر طالبان کے پاس بھی یہ آپشن ہے، افغان طالبان، کہ وہ ان لوگوں کو کنٹرول کر سکے. ان لوگوں کو کنٹرول اگر نہ کیا گیا اور طالبان کے لیے مسئلہ بنا، انہوں نے ان کو نکلنے کا کہا، تو یہ میرے خیال میں نکل کے کہیں نہیں جا سکیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ طالبان ایک تو افغان طالبان کو اپنا نانی اور دادی کا گھر سمجھتے ہیں نا، کہ بس یہ بڑے ہیں اور ہم چھوٹے ہیں اور جو یہ کہیں گے تو ہم مانیں گے. یہ آپ نے جو بات کی میرے خیال میں ایک تو جو پاکستانی طالبان ہے ٹی پی کی اگر ہم بات کریں تو ان کی تعداد تو میرے خیال میں 10,000 کے لگ بھگ ہے. 6,000 تو یو این نے کہا تھا، پھر ان کے ساتھ جو باقی دڑے شامل ہوئے. یہ بتائیں کہ اگر یہ تنظیمیں اپنی کارروائیاں جاری رکھتی ہیں مختلف ممالک میں جیسے پاکستان میں، چائنا میں یا روس میں یا ایران میں، تو کیا افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں؟ افغان طالبان ان کے خلاف ایک کارروائی کر سکتے ہیں کہ اگر بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں تو ایک تو ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جائیں یہاں سے، آپ اپنے افغانستان سے ہمارے نکل جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو طالبان ہوں گے نا افغانستان میں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک ملیٹنٹ گروپ نہیں ہوگا، وہ حکومت ہوگی. جی، وہ حکومت ہوگی جو کہ مختلف معاہدوں میں پاکستان کے ساتھ، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ وہ اس میں انگیج ہوگی. تو وہ بطور حکومت ان طالبان کو کہے گی، ٹی پی وغیرہ کو، چین والوں کو، دوسرے کو، تیسرے کو، کہ اگر آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کو پکڑ کے ان کے حوالے بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ طالبان بطور گروپ تو دنیا کے ساتھ جو ہیں وہ معاہدوں میں نہیں جا سکتے، لیکن دنیا میں یہ معاہدے تو ہے نا کہ میرا مجرم آپ کے پاس ہے تو آپ میرے حوالے کریں گے، اور اگر آپ کا میرے پاس ہے تو میں آپ کے حوالے کروں گا. یہ معاہدے ہوتے ہیں ممالک کے. اگر پاکستان اور افغانستان یہ معاہدہ کر دیں، اور ابھی کا والا افغانستان، کہ ایک دوسرے کے مجرم آپ کے حوالے کریں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی پی جو وہاں پہ موجود ہے پاکستان سے بتائے گا افغانستان کو، طالبان کو، کہ وہ ٹی پی والا وہاں بیٹھے ہوئے اسے پکڑ کے میرے حوالے کرو؟ وہ کرے گا. اس لیے کرے گا کہ وہ جو آپ کے حوالگی کے جو معاہدے ہیں نا، اگر آپ اس میں گئے
تو پھر اگر وہ چین کے ساتھ بھی طالبان گئے تو پھر چین والے بھی جو ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو دینا مجھے ہوگا. ایک سوال جو ہے نا میں یعنی مجھے ذہن میں آتا ہے، لیکن میں یہ اب آگے جو ہے نا اندلیب کے پاس جاؤں گا، اور یہ جو میں نے کہا تھا کہ ہم دوسرے ایسے میں پروگرام کے داعش کے بارے میں بات کریں گے. اندلیب صاحب، جیسے کابل ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا، بہت بڑا حملہ ہے جس میں 170 کے قریب جو ہے وہ افراد ہلاک ہوئے، اس میں 12-13 جو ہے وہ امریکی فورسز کے اہلکار بھی ہیں. تو جیسے کچھ عرصے سے ایک تاثر تھا کہ ننگرہار اور کونڑ سے جو ہے وہ داعش کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب وہ کافی کمزور ہو گئی ہے، لیکن اس واقعے کے بعد تو جیسے ان کی دوبارہ سے ریسرکشن یا جیسے ولادت ہوئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ داعش کا مسئلہ جو تھا یہ تو بہت کنٹروورشل مسئلہ ہے افغانستان میں. اچھا. پچھلی حکومت کی جو وزیر تھے اور اس کے پارلیمنٹ کے ممبر تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہے، ایک تنظیم نہیں ہے جو کہ کچھ آئیڈیالوجی کو لے کر افغانستان میں لڑ رہے ہیں. وہ پارلیمنٹ ممبر کئی دفعہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کچھ خاص لوگوں کے نام لے رہے تھے جو میں یہاں لینا نہیں چاہتا کیونکہ اب وہ پاور میں نہیں ہے تو اس کی پیٹھ پیچھے بات کرنا اچھا نہیں ہوگا. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ ان لوگوں نے داعش کو بنایا ہے اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان سے ایک پریشر کے افزار کی طرح کام لے رہے ہیں. پہلی جب آپ بات بھی کر رہے ہیں، یہ حامد کرزئی صاحب جب صدر تھے تو ان کی ایک بالکل آن دا ریکارڈ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ امریکہ کا جو ہے نا بنایا ہوا تنظیم ہے. ہاں بالکل، انہوں نے تو امریکہ کا نام لیا تھا، لیکن یہاں جو آپس میں یہ پالیٹکس چل رہی تھی تو ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے. یہاں کے لوگ جو اب پاور میں نہیں ہے وہ لوگ افغانستان میں جو تھے، وزیر تھے، پارلیمنٹیرین تھے، یہاں کے گورنرز تھے. ایک گورنر نے تو بتایا اس کہ میں نے خود داعش کو پیسے دیے ہے اور اس کو سپورٹ کیا ہے پکتیا میں. تو ایون یہ باتیں بھی ہوئی تھی یہاں. تو میرے خیال میں اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اب بھی وہ ان نون ہے. جی. پہلی، دوسری، تیسری، اب جو ایک شہاب المہاجر کا نام لیا جا رہا ہے کہ خراسان کی جو شہاب شاخہ المہاجر، ہے، بالکل. شہاب المہاجر، جی، چونکہ یہ وہ لیڈر ہے خراسان کی، یہ جو شاخہ ہے داعش کی، تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی بھی تصویر آئی ہے، نہ آواز آئی ہے، نہ اس کی کوئی بایوگرافی ہمارے سامنے آئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک استخباراتی ہم کہہ سکتے ہیں انٹیلیجنس گیم ہے. اور کچھ لوگ ہوں گے بھی جو اگر میں یہ ورڈ یوز کروں گا تو جو سلیپر سیل کی طرح یہاں ایکٹیو ہے، کبھی بھی ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، کبھی بھی ڈی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ایئرپورٹ پر اٹیک ہوا تو شام کو یا پھر صبح کو امریکہ اور دوسرے ممالک نے بتایا کہ ایک اٹیک کا ایک احتمال ہے، اور شام کو اسی دن شام کو یا دوپہر کو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا. تو اس سے ہم سمجھ رہے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اس کو چلا رہے ہیں. ایک دوسری دلچسپ بات جو اس کے بعد میرے سامنے آئی ہے یہ ہے کہ CNN کی ایک جرنلسٹ یہاں آئی تھی، اس کا نام تھا چیف انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ تھی کلیرس وارڈ، ایسا کچھ ایک عورت تھی. وہ آئی تھی یہاں دوپٹہ سر پہ طالبان کے ساتھ تصویریں بنا رہی تھی، وہ ویڈیوز بنا رہی تھی. لیکن جب افغانستان سے نکل گئی تو وہاں سے ایک رپورٹ شائع کیا کہ میں نے کابل میں ایک ہوٹل میں داعش کے ایک ایسے کمانڈر سے بات کی ہے، انٹرویو کی ہے جو کہ ان کے انڈر 600 آدمی کام کر رہے ہیں، اور وہ آدمی جس کا چہرہ چھپا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں جب امریکن یہاں سے نکل جائے تو ہم افغانستان میں اٹیک کریں. یہ ہمارے یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کیسے طالبان کابل کو پکڑ لیا، حق اب تک قبضہ مضبوط کر لیا، اسی ہی دن اندلیب صاحب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. اندلیب صاحب بہت شکریہ، کابل سے آپ نے ہمیں ٹائم دیا.
محمود صاحب میں اس میں ایک بات کروں؟ بات کر رہے ہیں جی میں دنیا میں پہلے اسلحہ خریدا جاتا تھا جنگوں کے لیے، اب افراد خریدے جاتے ہیں۔ پشاور میں ایک سوسائڈ اٹیک ہوا تھا ایک جنازے میں، اگر آپ کو یاد ہو، ہمیں پھر بعد میں تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ اس کے دشمن نے، جن کا یہ جنازہ تھا، وہ خودکش 25 لاکھ روپے میں خرید کے اپنے دشمنوں پہ بھیجا۔ اس طرح کی واقعات ہوئے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر یہ انڈیویجول لیول پہ ہو رہا ہے، اور یہ جو گورنر کا انہوں نے حوالہ دیا کہ گورنر نے کہا کہ میں نے خود داعش کو پیسے دیے، تو پھر کیا امریکہ اور باقی ممالک ان تنظیموں کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ داعش جیسی تنظیمیں جن کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، طالبان میں ایک مسئلہ ہے، طالبان کی آئیڈیالوجی ہے، وہ شریعت کے نام پہ ایک ملک میں اپنے لیے ایک نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اب آپ وہ پوری دنیا میں خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں لڑ رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں اور طالبان میں یہ فرق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلحہ اور افراد یہ بدل رہے ہیں، ان کے بارے میں پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ ان ممالک نے کرنی ہے جو داعش کو لا رہے ہیں، ان بڑے گروپوں نے کرنی ہے جو کہ داعش کو لا رہے ہیں افغانستان میں۔ اس لیے میرے خیال میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ دنوں میں جو بھی مزید اگر تشدد ہوگا تو پہلے سے پلانڈ ہوگا۔ آخری سوال ایک آپ مختصر جواب دیں، کیا طالبان کو جو ہے نا جیسے داعش نے ریپلیس کر لیا ہے اب؟ نہیں، طالبان کو ریپلیس تو کرنے کی کوشش ہوگی، لیکن ان کے سامنے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کے جیسے ہی لوگ بیٹھے ہوں گے۔ طالبان داعش کی تمام حکمت عملی کو سمجھتے ہوں گے، کیونکہ انہی کے جیسی کارروائیاں دونوں کرتے رہے ہیں، اس لیے طالبان کو ان کو ہینڈل کرنا بہت مشکل نہیں ہوگا میرے خیال میں۔ ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے نا کہ جو میں نے کہا کہ ایک سوال مجھے آپ کی جو پہلے آپ نے بات کی کہ اگر اس طرح کوئی جو کالعدم تنظیموں کے خلاف افغان طالبان جو ہے نا کارروائی کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ داعش میں بھی جا سکتے ہیں باغی ہو کے، یہ تمام جو گروپوں میں جا کے وہاں پہ اگر شامل ہو جائیں تو وہ طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی، اور طالبان میرے خیال میں نہیں چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ ہر کوئی بس اس کو الگ الگ ایک حجرہ ان کو دیا، ایک حجرہ ان کو دے دیا، ایک ان کو دے دیا، ان کو کہیں گے ادھر کاؤ پیو لیکن اپنے ممالک میں حملے نہیں کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہونا، ورنہ پھر طالبان کو سب سے پہلی لڑائی انہی کے خلاف لڑنی ہوگی نا۔ تو یہ جو تنظیمیں ہیں ان کا تو ایک ایجنڈا ہے نا، ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ کیسے مطلب بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے میرے خیال میں۔ دیکھیں وہ اب اپنے لیے نئی منصوبہ بندی کریں گے، طالبان کی چونکہ پوزیشن بدل گئی، طالبان اپنے لیے دوسری منصوبہ بندی کریں گے، یہ آئندہ والے دنوں میں جو چیزیں آئیں گی اس کے مطابق ان کی بھی حکمت عملی سامنے آئے گی، ان کی بھی سامنے آئے گی۔ خاموش بیٹھنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، لیکن طالبان یہ ضرور چاہیں گے کہ ہر ملک کی تنظیم کا رابطہ اس ملک کی حکومت کے ساتھ کرا کے ادھر ہی ان کا کوئی مسئلہ حل کرا دے، تو یہ میرے خیال میں اس کے پاس ایک حل ہے۔ محمود جان بابر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسماعیل اندلیب صاحب کا کابل سے ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، آج ہم نے جو یو ایس فورسز کا مکمل جو وڈرال ہو گئی ہیں تو اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، باقی جو چیلنجز ہے جو آنے والی حکومت کو ہو سکتی ہیں افغانستان میں اس پہ بھی تفصیل سے گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔